نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ذکر کو۔ ذرا ذکر کو سمجھنا، ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا معنی یاد دہانی، ذکر کا معنی نصیحت، ذکر کا معنی دی ریممبرنس، دی ریمائنڈنگ، یاد دلانے والا۔ قرآن جو ہے انسان کی غفلتوں اور سستیوں کو دور کر کے اس کو اس کی زندگی کا حقیقی مقصد یاد دلاتا ہے، اس لیے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے۔ یہاں رک کے دقیق نقطہ ذہن میں رکھیے گا، بنیادی تعلیمات انسان کے اندر موجود ہیں، غلط اور درست کی نشاندہی انسان کو اللہ نے فہم دے کے بھیجا۔ اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اس کو عقل دی، تو وہاں پہ اللہ نے سارا مادہ فٹ کر دیا۔ ہر معقول آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں اللہ نے خیر اور شر کی پہچان ڈال دی ہے، لیکن کچھ بھول ہو جاتی ہے، غفلت کے، نسیان کے پردے جو ہے پڑ جاتے ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے یہ لالٹین یا ٹیوب لائٹ، اس کے اوپر دھول مٹی اور گرد جو ہے وہ چڑھ جائے، جم جائے، تو روشنی باہر بڑی مشکل سے آتی ہے، لیکن روشنی اندر ہے، تو روشنی اندر تو موجود ہے نا، لیکن گرد کی وجہ سے، اس دھول مٹی جمنے کی وجہ سے روشنی باہر نہیں آ پا رہی، لیکن جیسے ہی وہ گرد پیچھے کی جائے گی روشنی باہر آ جائے گی۔ یہی حال انسان کا کہ ایک قرآن آیا دلوں کے اوپر جو زنگ لگے تھے ان کو مٹانے کے لیے، تاکہ جو جبلت میں اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت رکھا ہے اور فطرتی ہدایت رکھی ہے وہ باہر آ سکے۔ اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،